بھائیوں دوستوں اللہ تعالیٰ شان نے اپنے فضل سے دین کی مبارک نسبت پر جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت تک اس مبارک محنت میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بڑوں سے سنا ہے اس کام میں لگنے والے تو بہت ہوتے ہیں لیکن لگے رہنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ لگنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن لگے رہنے والے بہت کم ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ لگے لگے مر جانے والے اس سے بھی کم ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس مبارک محنت سے کا مقصد اللہ کی ذات عالی سے تعلق قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا اپنی ذات سے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا اور اللہ کی ذات عالی کو پہچاننا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت کا نور عطا فرمائے، کیونکہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے اور دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں وہ سب دنیا سے گئے ہیں، اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے تمام انسانوں کو آ کر ایک ہی سبق دیا ہے کہ لوگوں اللہ کو ایک مان لو اور میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے تسلیم کرو۔ اور یہ دنیا آخرت کی تیاری کرنے کی جگہ ہے، یہ دنیا آخرت کی تیاری کرنے کی جگہ ہے اور اصل رہنے کی جگہ آخرت ہے۔ اصل رہنے کی جگہ کہ وہ آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی قدرت کا یقین، اس کی وحدانیت کا یقین، اسی کی ذات سے ہونے کا یقین اور اس کے غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین۔ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی شکل کے اعتبار سے، چاہے پہاڑ ہو، چاہے دریا ہو، چاہے سمندر ہو، کوئی بھی ہو، اس کا یقین دل کے اندر بٹھانا اور دل کے اندر لانے کے لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بولنا۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیادی محنت توحید، رسالت اور آخرت، یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دی۔ توحید، رسالت اور آخرت، توحید، رسالت اور آخرت۔ ہماری یہ پہلے دن سے لے کر اخیر دن تک کی محنت یہ، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، وہ کتنے بڑے ہیں، ان کے برابر کوئی نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے، ساری کائنات انہی کی ہے، ساری دنیا پر انہی کا قبضہ ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، انہی کا وجود حقیقی وجود ہے۔ یہ اللہ کی بڑائی کا دل کے اندر اتارنا یہ سب سے پہلے محنت۔ دنیا کی تمام چیزیں اندر سے نکل جائیں، ایک اللہ کی ذات کا یقین دل کے اندر پیدا ہو کہ مجھے نفع پہنچانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، مجھے نفع پہنچانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، مجھے نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، مجھے عزت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، میرا امتحان یہ اللہ کی طرف سے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہو، ہر حال کچھ بھی ہو، حال تو اسی لیے ڈالا جاتا ہے کہ حال میں امر کو پہچانا، حال کے امر کو پہچاننا۔ ایک حال آیا ہے، اس حال میں ہمیں کیا کرنا، اس کی تحقیق میں لگنا، گھبرانا نہیں، اکرانا نہیں، نہ گھبرانا نہ اکرانا، ڈرتے رہنا، مانگتے رہنا، متوجہ رہنا، اللہ تعالیٰ کی مدد کا سوال کرنا۔
جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کے منتظر رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع بموقع جب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے تو آپ آسمان کی طرف متوجہ رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار کرتے۔ کہ میرا مالک اللہ، میرا خالق اللہ، میری مدد کرنے والا اللہ، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی نہیں دینے والا۔ ہر حال میں اپنے دل کو ٹٹولنا، متوجہ رہنا۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جب آپ کی بتائی ہوئی اور آپ کی ارشاد فرمائی ہوئی دعائیں پڑھیں تو پہلے آپ پر درود پڑھنا۔ کیا پڑھا ہے؟ درود پڑھا، درود شریف پڑھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ آپ کی بتائی ہوئی ارشاد فرمائی ہوئی دعائیں پڑھیں، یہ اللہ کے نبی کا حق ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، کیونکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اطمینان کی جگہ نہیں ہے، یہ تو امتحان کی جگہ ہے۔ قدم قدم پر امتحان، قدم قدم پر امتحان۔ اس امتحان جب کوئی حال آئے تو اس حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا، نماز کی طرف متوجہ ہونا۔ آتا ہے نا روایت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کوئی حال متوجہ ہوگا تو آپ فوراً نماز کی طرف مشغول ہو جاتے اور اپنے گھر والوں کو نماز کی ترغیب دیتے۔ اور قرآن پاک کی آیت وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اپنے گھر والوں آپ نماز کا حکم کرتے، نماز کی طرف متوجہ کرنا کہ جب کوئی حال آئے تو جلدی سے اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ کیا کرو؟ نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، سجدہ ریز ہو جاؤ کہ یہ حال آیا ہے تو کیا کریں کہ حال آیا ہے تو حال کے امر کا کیا کہ حال کا امر ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا سب سے محبت کی شان نماز۔ اس لیے گھبرانا نہیں۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی دولت عطا فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور اس مبارک عالی محنت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں لگنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارا کمال ہے نماز پڑھنا، ہمارا کمال ہے تسبیح پڑھنا، ہمارا کمال ہے اللہ کا نام لینا، ہمارا کمال ہے۔ بولو بھائی، ہمارا کمال ہے کہ نہیں؟ تمہارا کمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ چلے میں جانا ہمارا کمال ہے، بولو بھائی 4 مہینے لگانا ہمارا کمال ہے، نہیں اللہ تعالیٰ کی شکر ادا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا۔ داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ میں ارشاد فرمایا کہ شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، شکر کرنے والے، اے داؤد شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ تو کہیں خدا نہ خواستہ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جائے کہ جو شکر کرنے والوں میں، جو شکر نہ کرنے والے ہیں، جو شکر نہ کرنے والے ہیں، شکر کرنا سیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائی۔ ایمان کا ملنا اللہ تعالیٰ کا شکر۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان فرمایا، ہمیں ایمان کی دولت عطا، یقین کی دولت عطا، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، رکوع کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس پاک ذات کے نام لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، کتنی پاک ہے، کتنی پاک ہے۔ الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کی تعریف کتنی، اللہ اکبر، سب سے بڑی ذات اللہ۔ جب اللہ کا نام لے تو دنیا کی ہر چیز ہمیں چھوٹی نظر آتی ہے، یہ بھی چھوٹی، یہ بھی چھوٹی، یہ بھی چھوٹی، یہ بھی چھوٹی، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ سب سے بڑا، لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں۔ اللہ کی بڑائی دل کے اندر،
اللہ کی عظمت دل کے اندر اتر ہے۔ حق تعالی شانہ کی ذات ہر وقت مستحضر ہے۔ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، میرا اللہ مجھے، بولو بھائی، دیکھ رہا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، میرے سجدوں کو دیکھ رہا، ان کھوکھلے سجدوں کو دیکھ رہا، اس کھوکھلے ذکر کو سن رہا، اندر میں کچھ باہر میں کچھ، ایمان کے دعوے، یقین کے دعوے اندر سے کھوکھلا ہوا نہیں۔ ہم سب بے حیثیت ہیں، اللہ کی ذات ہی حیثیت ہے۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ بولو بھائی، ہماری کیا حیثیت؟ سن رہے ہیں؟ سننے میں بھی مجاہدہ اختیار کریں۔ جب سننے میں مجاہدہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے پھر میرے بھائی بزرگوں دوستوں توفیق ملتی ہے عمل پر۔ اب تو سننے میں بھی مجاہدہ نہیں کرتے، جتنی ہمت ہو سکے اتنی طاقت کا استعمال کریں، جتنی طاقت ہے اتنا لگانا، سننے میں طاقت لگانا، بولنے میں طاقت لگانا، سمجھنے میں طاقت لگانا، بیٹھنے میں طاقت لگانا، اپنے آپ سے مجبور نہ ہو، اپنے آپ کو کمزور نہ کریں، اس لیے چوکنے ہو کر بیٹھے، متوجہ ہو کر بیٹھے۔ اللہ کی بات چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ ہمیں اپنے فضل سے اپنی ذات عالی کا استحضار، بہت بڑی چیز، بہت بڑی بات، بہت مشکل سے ملتی ہے، بہت جلدی چلی جاتی ہے، بہت مشکل سے ملتی ہے، بہت جلدی چلی جاتی ہے، بہت قربانیوں سے ملتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا، اتنی جلدی نکلتا ہے۔ بھائی سن رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا۔ خوب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، اس لیے ہمارے بھائی مفید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات فرماتے تھے جہاں یہ دور فتن ہے وہیں یہ دور رحمت ہے۔ جہاں یہ دور فتن ہے وہیں یہ دور رحمت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اندر اس دعوت کی عظیم و شان محنت میں ہمیں لگا دیا، اور اس دعوت کی مبارک محنت میں تو چالو فرما۔ غور کریں، تصور کریں اور اندازہ قائم کریں میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ان حضرات کے کوڑھن کا اور ہمارے ان حضرات اکابر کی کوڑھن اور بے چینی اور بے قراری کا، جو امت کی بے حالی پر جو ہے آنسو بہا رہے تھے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور آپ کی دعائیں اور آپ کی قربانی اور آپ کے رونے کے طفیل اس امت کو اس زمانے میں یہ دعوت کی مبارک محنت بہت بڑی محنت، بہت بڑی دولت ہے، بہت قدر کرنے کی ضرورت ہے، بہت قدر کریں، بہت قدر کریں۔ جتنی قدر کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا آگے بڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اور قدر وہ کرتا ہے جو محنت میں چلتا رہتا ہے، قربانی دیتے رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، جو ہم اس راہ میں چل رہے ہوں، قربانی دے رہے ہوں، اس مبارک محنت کے اور اس مبارک کام کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہوں، اسی درجے ہمارے اندر اللہ کی ذات کا یقین بڑھ رہا ہے۔ یہ دیکھا جائے اتنا یقین بڑھ رہا ہو، دنیا کی محبت نکل رہی ہو، دنیا سے دور بھاگ رہے ہو، دنیا کی عیش و عشرت سے دل نہ لگ رہا ہو، دنیا کے اندر رہنا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے جتنا رہنا ہے اور جتنا مقدر ہے اتنا رہنا ہے، لیکن میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ایمان کی علامت یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اتنی بڑھتی جا رہی ہے، آخرت کا استحضار اتنا بڑھتا جا رہا ہو، دنیا کی بے رغبتی بڑھتی جا رہی ہو، آخرت کا استحضار بڑھتا جا رہا ہو، جنت اور جنت کی نعمتوں کا استحضار بڑھتا جا رہا ہو، حق تعالی شانہ کی محبت دل میں بڑھ رہی ہو، اس کے ذکر کی لذت پیدا ہوتی جا رہی ہو، اس کے نام لینے میں لطف آتا جا رہا ہو،
نماز میں جی لگ رہا ہو، تسبیح پڑھنے میں جی لگ رہا ہو، اس کی بڑائی بولنے میں جی لگ رہا ہو، جب سبحان ربی العظیم کہیں تو دنیا کی ساری چیزیں ہیچ نظر آ رہی ہو اپنے عظمت والے رب کے سامنے، اپنے رب اعلیٰ کے سامنے دنیا کی ہر چیز چھوٹی نظر آ رہی ہے، حقیر نظر آ رہی ہے، ذلیل نظر آ رہی ہو، ملعون نظر آ رہی ہو۔ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب ملعون ہے بجز عالم اور طالب علم کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وہ قریب۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کا خوف دل کے اندر بڑھتا جا رہا ہو، اپنے گناہوں پر ندامت بڑھتی جا رہی ہو۔ جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ شریف میں ذکر فرمایا، وہاں فرمایا کہ یہ آخرت والے تھے، یہ ڈرنے والے تھے، یہ دبنے والے تھے، یہ دب کر رہنے والے۔ کیا مطلب؟ یہ اللہ سے ڈرنے والا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی دب کر رہتا ہے۔ بولو بھائی، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ تو اچھل کر چلتا ہے، کود کر چلتا ہے، تکبر میں چلتا ہے، گھمنڈ میں پہ چلتا ہے، بڑائی اندر میں پیدا ہوتی ہے۔ میرا ایک حدیث پاک ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں یہ ذکر تھا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ شریف میں انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا، وہاں فرمایا کہ وہ دب کر رہتے، وہ ڈر کر رہتے، وہ آخرت والے تھے۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل من الصالحین، یہ صالحین کی جماعت، یہ سب کے سب صالح ہیں، یہ سب کے سب فرما بردار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور آخرت کو فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام۔ میرے بھائی بزرگ دوستوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی بینائی خراب ہو گئی تو مسجد میں تشریف لے جا رہے تھے، کچھ لوگوں کی ہنسنے کی آواز کان میں پڑی تو فرمایا کون ہیں؟ تو کچھ بتایا گیا کہ فلاں ہیں، کہ اگر ان کے دل میں تقویٰ ہوتا اور ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا تو یہ ایسے نہ کرتے، یہ ایسے نہ کرتے۔ اللہ کے بہترین بندے وہ لوگ ہیں جن کو اس کے ذکر نے، اس کے خوف نے چپ کر دیا، جن کو اس کے ذکر نے، اس کے خوف نے، اس کی بڑائی نے چپ کر دیا۔ حالانکہ نہ وہ گونگے نہیں ہیں، فصیح لوگ، بہت بولنے والے، لیکن ان کی علامت یہ بیان۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا استغفار کرے۔ بہت مختصر سی زندگی ہے، بہت مختصر سی زندگی ہے، کوئی بھروسہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں۔ بھائی طفیل صاحب کا وہ چند اشعار، وہ چند جملے بار بار یاد آتے ہیں۔ آتے ہوئی اذان، جاتے ہوئی نماز، اتنی قریب زندگی آئے چلے گئے۔ بہت مختصر سے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اتنی قریب زندگی آئے چلے گئے۔ کوئی بھروسہ نہیں، دھوکے میں ہے، دھوکہ، دنیا دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پاس، مکڑی کا جال، کھیل تماشا، کوئی حیثیت نہیں۔ ایک نہیں، 100 نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں واقعات ہیں سلف صالحین کے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ایک واقعہ سنا زندگی بدل گئی، وہ ہے نا بنو امیہ میں محمد بن موسیٰ سلیمان ہاشمی کا واقعہ لکھا ہے۔ وہ نشے میں چور رہتا اور اسی طریقے سے 27 سال گزر گئے شراب پینے پلانے کی مجلس میں، اور بے پناہ خرافات اور بے پناہ گناہ اور نہ جانے کیا کیا اس کی مجلس میں، اور بے پناہ اس کے پاس دولت۔ علماء نے لکھا ہے 3,03,000 سالانہ سونے کے درہم،
سونے کی دینار اشرفی اس کی سالانہ انکم تھی 3,03,000 1,81,80,00,000 سالانہ اس کا انکم تھی. کتنی؟ علماء نے لکھا 1,81,80,00,000 سالانہ انکم تھی جو تمام کے تمام اس بدفعلی میں گزرتی اور وہ 1,81,80,00,000 روپے سالانہ اس کی کمائی جو ساری کی ساری اسی گناہوں میں گزرتی. لیکن مقدر میں جب اللہ تعالیٰ کو کسی کو نوازنا ہوتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کو کسی کی قسمت جگانی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے. ایک دن اپنے حجرے میں بیٹھا ہوا اپنے اس قبے میں جو ہاتھی دانت کا بنا ہوا تھا بیٹھا ہوا تھا، دفعتاً اسی حالت میں اس کے کان میں ایک آواز ہوئی اور اس کی گانے والی آواز جو گانے والی عورتیں لونڈیے اور جو عورتیں تھیں ان سے بالکل جدا تھی. اور اس نے آواز میں کان میں پڑتے ہی کوہرام مچا دیا. آواز کان میں پڑی ایک دم بے چین بے قرار ہو. کبھی آواز کان میں پڑ جاتی کبھی نہ پڑتی، کبھی آگے کو کرتا کبھی آ جاتی کبھی نہ آتی. فوراً متوجہ کیا غلاموں کو اور جا کر کہا جاؤ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. اس آدمی کو لے کر دوڑے پہنچے. آپ حضرات نے سب نے یہ واقعہ سنا میرے بھائیو بزرگوں دوستوں. اور دوڑ کے جب پہنچے تو ایک مسجد میں ایک شخص ایک نوجوان بہت بوسیدہ پیٹ کمر سے لگا ہوا 2 چھوٹی سی ایسی لنگی وہ کھڑا ہوا ہے اور اپنے رب کے ساتھ مشغول تلاوت کر رہا ہے. اللہ کے کلام کو پڑھ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت. یہ جب تک آدمی کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت نہیں اترتی جب تک دل کے اندر دنیا کی عظمت رہتی. جب دنیا کی محبت نکلنی شروع ہوتی ہے تو اللہ اس کے رسول کی عظمت آنی شروع ہوتی ہے. اللہ اس کے کلام کی محبت آنی شروع ہوتی ہے. اس کے نبی اور اس کے نبی کی پاکیزہ تعلیمات کی عظمت آنی شروع ہوتی ہے. آخرت کا استحضار پیدا شروع ہوتا ہے. لے آئے اسے ایک دم پکڑ کر اور لا کر اسے حاضر کر دیا اور حضور یہ حاضر ہے. کہاں سے لائے ہو؟ حضور یہ مسجد میں کھڑا ہوا قرآن پڑھتا. کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن. ذرا سناؤ. سنانا شروع کیا تو دل پسیج گیا، دل ہل گیا. تو دل میں آخرت ہوتی ہے تقویٰ ہوتا ہے. تو دل میں آخرت ہوتی ہے تقویٰ ہوتا ہے. اللہ کی ذات عالی کا استحضار ہو، اللہ کی بڑائی دل کے اندر ہو تو اس کے بول میں اللہ تعالیٰ اخلاص پیدا کرتا ہے. اس کے قلم میں اللہ تعالیٰ طاقت پیدا کرتا ہے. اس کے عمل میں اللہ تعالیٰ اخلاص عطا کرتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، ایک رویے پر گزر ہوا. کیا ایک جملہ فرمایا، کیا ہی اچھی آواز ہوتی اگر قرآن کی تلاوت قرآن سر پہ کپڑا ڈال کر دوڑے ہوئے چلے گئے. اس نے پوچھا یہ کون تھے؟ سب اپنی سارنگی بند کر دی. کہنے لگے کون تھے؟ کہنے لگے تم نہیں جانتے انہیں؟ یہ کون تھے؟ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. کیا کہہ کے گئے؟ یہ کہہ کے گئے کہ اچھا سب کو چھوڑ دیا، سب پھینک دیا اور پیچھے ہو لیے اور علامہ وقت ہو کر دنیا سے گزرے. جب اندر میں یقین ہوتا ہے، اندر میں بڑائی ہوتی ہے اس پاک ذات کی اور آخرت کی فکر ہوتی ہے اور دنیا کی طرف بے رغبتی ہوتی ہے اور تھو تیری کیا حیثیت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ واقعات، حضرت جو ہے ایک صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زرار ابن زمرہ کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. پوچھا اے زرار ذرا ہمیں بتائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے، ان کے اوصاف بیان کیجیے، ان کی خصوصیات بیان کیجیے، ان کے تقوی اور ان کے اعمال بیان کیجیے.
حضرت زرار ابن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے اوصاف بیان کرنا شروع کیے. حضرت علی کے اوصاف بیان کرنا شروع کیے. علماء نے لکھا ہے جنت 3 لوگوں کی منتظر ہے، اس میں حضرت علی، حضرت عمار ابن یاسر اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ منتظر ہو کہ جنت ان لوگوں کی منتظر ہے، انہیں چاہتی ہے. ارے جنت جن کو خود چاہتی ہو وہ کیسے ہو؟ جنت جن کا انتظار کرتی ہو وہ کیسے ہو؟ جنت جنہیں یاد کرتی ہو، جنہیں بلاتی ہو، جنہیں پکارتی ہو، جن کی تمنائیں کرتی ہو وہ کیسے ہو؟ بھائی سن رہے اوصاف بیان ہو رہے ہیں. کون کر رہے ہیں؟ زرار ابن زمرہ کنانی رضی اللہ بیان کرنا شروع کیے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہچکیاں بن گئی. حضرت زرار ابن زمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مسجد کی محراب میں کھڑے ہوئے ہیں اور دہاڑے مار مار کر رو رہے ہیں، اور ایسے روتے تھے جیسے زہریلے جانور کا ڈسا ہوا، ایسے تڑپتے تھے جیسے زہریلے جانور کا ڈسا ہوا، اور اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور دنیا کو کہتے تھے اے دنیا تو مجھے جھانک جھانک کے دیکھتی ہے، اے دنیا دور ہو، تیری مجلس فقیر، تیرے مصائب آسان، تیری عمر کوتا، تیری عمر کی کوئی حیثیت، تیری مصیبتوں کی کوئی حیثیت، اور اپنی آخرت کی طرف متوجہ. اے اللہ میرا کیا بنے گا؟ آخرت میں میرا کیا ہوگا؟ موت پر میرا کیا ہوگا؟ قبر میں میرا کیا ہوگا؟ دہاڑے مار مار کر رو رہے. کون ہیں؟ جن کا ہاتھ امام الانبیاء کی ذات، تاجدار مدینہ، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے اے علی تم جنت والوں میں سے ہو، اے علی تم جنت والوں میں سے ہو، جنت میں تمہارا گھر میرا گھر آمنے سامنے. یہ ان کی صفات ہے، یہ ان کے اندر کا رونا ہے، یہ ان کے اندر کا درد ہے، یہ ان کے اندر کا خوف الہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق. ہم صحابہ کو پڑھا کریں. کیا کریں؟ صحابہ کو پڑھیں. بولو بھائی کس کو پڑھیں؟ ہم صحابہ کو. ہم فرصت ہی نہیں. ہمارے پاس فرصت نہیں صحابہ کو پڑھنے کی. صحابہ کو پڑھا کر. صحابہ کو کون کون پڑھے گا؟ کون کون پڑھتا ہے؟ پڑھا بھی کرو، پڑھا بھی کرو. بولو بھائی صحابہ کو پڑھا کرو، اولیاء اللہ کو پڑھا کرو، بڑوں کو پڑھا کرو. بڑوں سے بڑی چیزیں، بڑوں سے بڑا تعلق ملتا ہے، بڑوں سے بڑی بڑی باتیں ملتی ہیں، اور وہ بڑی بڑی باتیں وہ آدمی کے اندر آدمی کو ہیرے اور جواہرات سے قیمتی بنا دیتی ہیں، سونے اور چاندی سے قیمتی بنا دیتی ہیں. بڑوں سے ملتی ہے تواضع، بڑوں سے ملتا ہے میرے بھائی بزرگوں دوستوں ایثار، بڑوں سے ملتی ہے تواضع، بڑوں سے اخلاص ملتا ہے، بڑوں سے توجہ اللہ ملتی ہے، بڑوں سے بڑی بڑی نعمتیں ملتی ہیں جو کہیں نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں وہ ایک جملہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس گانے والے کی زندگی کو بدل کر چلا. وہ بنو امیہ کا نوجوان،
وہ نوجوان جو قرآن پاک پڑھ رہا تھا اور سناتا رہا اور قرآن پاک کی آیت کو پڑھتا رہا اور سناتا رہا اور وہ روتا رہا، تڑپتا رہا اور اپنی جوانی پر نوحہ کرتا رہا اور اپنی 27 سال کی عمر جو گناہوں میں گزر گئی تھی اس پر افسوس کرتا رہا، اور حتیٰ کہ اس نے سارا کا سارا سب کچھ اللہ کے راستے میں سب صدقہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بن کر میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اس دنیا کو چھوڑ کر چلا۔ اس لیے دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، اپنے آپ کو قیمتی بنانے کا مسئلہ، اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں یہ اپنے آپ کو تیار کرنے کا مسئلہ ہے۔ قبر میں ایک زمانہ پڑے رہنا۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ اکثر اشعار پڑھا، وہ شعر پڑھا کرتے۔ کون سے شعر ہیں میرے یاد نہیں، بھول گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں نیتیں کریں کہ انشاءاللہ اپنی ذات سے دین کی محنت کریں اور ہر روز اپنے ایمان کو چیک کریں گے، اپنے ایمان کو ٹٹولیں گے، اپنے یقین کو ٹٹولیں گے، اپنے رکوع کو ٹٹولیں گے، اپنے سجدے کو ٹٹولیں گے۔ ہماری نماز کتنی جاندار ہے، ہمارا ذکر کتنا جاندار ہے، ہمارا رکوع کتنا جاندار بن گیا۔ کوئی حال آیا تو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، دعاؤں میں لگتے ہیں یا سبب میں لگتے ہیں۔ کوئی حال آیا ہے تو ہم تو اسباب اختیار کرتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں۔ اسباب کا انکار کرنا یہ تو صحیح نہیں، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جس سے کہ وہ سبب اللہ تعالیٰ کی مدد کے راستے سے ہمارا کام بن جائے اس سبب سے، لیکن حرام سے بچتے ہوئے، حرام سے بچتے ہوئے سبب اختیار کرنا پڑے۔ اس لیے کہتے ہیں ہلے روزی بہانے موت، یہ جی ہلے لگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے روزی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں اعلان فرمایا فانتشروا فی الارض، پھیل جاؤ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے۔ اور آدمی مسجد سے نکلتا ہے کون سی دعا پڑھتا ہے؟ بولو بھائی، اللہم انی اسألک من فضلک۔ علماء فرماتے ہیں فضل سے مراد حلال روزی ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو، فضل کی طرف اور رزق حلال کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور حلال رزق استعمال جو ہے اختیار وہ کماؤ۔ کتنے وعدے فرمائے کہ حلال روزی اختیار کرنے والا، حلال روزی کمانے والا، اس کے ہاتھوں پر گٹے پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ حلال روزی کمانے والا اللہ کے راستے میں ہے، اس کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جو تھوڑی روزی پر راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس سے تھوڑے عمل پر خوش ہو جاتے ہیں، روایت میں بھی تھوڑے عمل پر خوش ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی روزی پر راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ کو شکر کرنا سیکھیں، خوب شکر کریں۔ کتنا شکر کریں کہ جتنا کرنا چاہیے۔ اس لیے حدیثوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا نماز پر، آپ نے فرمایا ہاتھ پکڑ کر اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ کیا فرمایا؟ اے معاذ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا ہے۔ کون سی دعا؟ بولو بھائی کون سی دعا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا ہمیں یاد کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم پڑھتے نہیں۔ پڑھتے کیوں نہیں؟ کیونکہ فرصت نہیں۔ فرصت کیوں نہیں؟ کہ متوجہ نہیں۔ آج میں ایک صاحب کے پاس بیٹھا ہوا، پڑھانے والے ٹیچر ہیں، تو بچوں کو سمجھا رہے تھے تم پڑھتے کبھی تمہیں خواب بھی آیا کہ ہم خواب میں بھی پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں ابھی نہیں آیا۔ کہنے لگے پھر تم نہیں پڑھتا۔ پھر کیا کہنے لگے؟ پھر تم پڑھ نہیں رہے۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگے تمہیں تبلیغ کرتے کبھی تبلیغ خواب میں بھی آئی کہ تم کسی کو تبلیغ کر رہے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا ہاں آئی۔ کہنے لگے ہاں کچھ ہم تبلیغ کر رہے ہیں۔
تم نے بچے کو دیکھا ہے جب بچہ دل پر لے لے یاد کرنا الف با تا سا الف با تا سا الف با تا سا نون با لام با نون لام نون با لام با نون لام، وہ لیٹرین میں جاوے اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے تو وہاں بھی متوجہ رہے۔ امی کہیں بیٹے وہاں نہیں پڑھا کرتے کہ جی وہ قاری صاحب نے کہا تھا پٹھائی کروں گا تیری اگر میں یاد کر کے آ تو میں بھول گیا میں۔ تو کبھی تبلیغ خواب میں بھی آئی کرتے کرتے کہ ہم کسی کو دعوت دے رہے ہیں، کسی کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، بولو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تم آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر بھروسہ کرنے کی فکر، اللہ کی طرف متوجہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق مضبوط کر، اپنا تعلق اللہ کے نبی سے مضبوط کر۔ جتنا جتنا ایمان اور عقائد بڑھتا چلا جائے گا اتنا اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مقدس اور مکرم ذات سے تعلق ہوتا چلا جائے گا۔ آپ کے مبارک ارشادات کا یقین دل کے اندر پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ حضرات صحابہ کا وہ یقین بنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، آ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کفار مکہ کے بیچ میں تھے تو وہ کہنے لگے، اور وہ ذکر آیا حضور کا معراج پر تشریف لانے کا۔ اس وقت تک حضور حضرت ابوبکر کو معلوم نہیں تھا، تو انہوں نے کہا تمہارے سے کون کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو اللہ کے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ تو یہ واقعہ آ کر حضور سے ذکر فرمایا، آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہوا۔ تو یہ انسیت اور محبت اور عقیدہ اور اللہ کے نبی کی ذات کا یقین اور اللہ کے نبی کی محبت اور آپ کے ارشادات کا یقین اندر میں بڑھتا چلا جائے کہ جو آپ نے فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، آپ کی بات 100% سچ ہے، 1000% سچ ہے، 1 لاکھ اور 1 کروڑ اور دنیا میں جتنی گنتیاں ہو سکتی ہیں ان سب سے بڑھ کر حضور کے ارشاد ہے۔ دنیا کے سارے انسان جھوٹے ہو سکتے ہیں، آپ کے طریقے میں کامیابی اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ آپ کا طریقہ عظمت دل کے اندر پیدا ہو، سر سے لے کر پیر تک کے انگوٹھے تک کے، سر ناخن کے پیر سے لے کر سر کے بال تک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ نورانی سنتوں کا یقین دل کے اندر آئے، جو جسم سے متعلق ہیں ان کا یقین آئے، جو عمل سے متعلق ہیں ان کا یقین آئے، جو عقائد سے متعلق ہیں ان کا یقین آئے، جو خبر سے متعلق ہیں ان کا یقین دل کے اندر پیدا ہو، جو دعاؤں سے متعلق ہیں ان کا یقین دل کے اندر پیدا ہو۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہر بات پر متوجہ ہو، آپ نے کیا ارشاد فرمایا، آپ نے موقع پر کیا ارشاد فرمایا۔ تیز ہوا چلتی، صحابہ مسجدوں کو دوڑ جاتے کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی۔ کیوں دیکھا تھا؟ یہ عمل حضور کا دیکھا تھا، یہ عمل حضور کا دیکھا۔ تیز ہوا چلتی تو آپ دعا فرماتے اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا، یہ پوری دعا پڑھتے کہ اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے کہ یہ اس ہوا کے اندر اللہ کی طرف سے عذاب نہ ہو، کیونکہ اس ہوا کے طرف جیسے یہ ہوا آئی ہے اس ہوا کو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف بھیجا تھا، کہیں اس ہوا کے اندر عذاب نہ ہو۔ تو پیارے نبی کے ارشادات میں ایک ایک مبارک یقین دل کے اندر بڑھتا چلا، دعائیں نہیں پڑھتے، کتنی دعائیں علماء نے لکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب دعائیں پڑھیں، صبح کو بھی پڑھیں، شام کو بھی پڑھیں، رات میں بھی پڑھیں، کیسی اچھی دعائیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں ایک دعا ہے، حضرت شیخ مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم نے لکھی ہے، اللہ تعالیٰ حضرت کو سلامت رکھے، صحت عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے اور دیر تک اللہ تعالیٰ ہم سب کو استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں لکھی ہے حضرت نے دعائیں، موقع کی دعائیں، جو فرمایا اگر وہ دعا آدمی پڑھے اور رات کو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھی اور رات کو اس کا انتقال ہو گیا تو فرمایا فکرت
اسلام پر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، فطرت اسلام پر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ یہ اتنی جامع دعا ہے۔ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک۔ کیسی پاکیزہ دعا ہے، جی یہ چاہتا ہے بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں۔ پڑھتے ہی نہیں، شوق ہی نہیں۔ آپ گھر سے نکلتے کیا پڑھتے، سواری پر چڑھتے کیا پڑھتے، بازار میں جاتے کیا پڑھتے، خریدتے کیا پڑھتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات سے کتنی نسبت ہمیں ہوئے اور ہو چکی ہے اور یا نہیں ہوئی ہے، کتنی کم۔ یہ اندر کے اندر کی چیز، اندر کے حقوق نہیں۔ صحابہ حضور کی بات پر اپنی جان نچھاور کرتے۔ جب کوئی حضرات صحابہ کے سامنے مسئلہ الجھتا اور اٹکتا تو اللہ کے نبی کے صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں اس کو ڈھونڈتے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی کی کیا ہدایات ہیں تو صحابہ اللہ کے نبی کے ارشادات کو ڈھونڈتے اور جب ملتا تو اس پر فوراً عمل کرتے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ۔ پھر آپ والی محنت کے ذریعے سے میرے بھائیو بزرگو دوستو، جب ہم اس مبارک محنت میں چلیں گے تو پھر اس سے اوپر اللہ تعالیٰ شانہ نبی والا درد نہیں۔ ایک تو حضور سے نسبت، حضور سے تعلق، حضور کی دعاؤں سے تعلق، حضور کے طریقوں سے تعلق، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے تعلق اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ساری زندگی کون سی محنت کرتی کرتی دنیا سے چلی۔ آپ ساری زندگی کیا محنت کر کے گئے میرے بھائیوں کے دوستوں، کیا محنت کر کے گئے ہم سب کے ساتھ۔ ساری زندگی آپ ساری انسانیت کو دین کی طرف متوجہ کرنے کی محنت میں لگاتے لگاتے دنیا سے گزرے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نوح 2 رکوع کی دعا ہے، انبیاء اکرام علیہ السلام کی یہ 2 رکوع کی دعا ہے، 2 رکوع کی صورت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درد اور آپ کی بے چینی اور آپ کی بے قراری کو ذکر فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید میں موقع بہ موقع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درد کو بیان کیا گیا اور آپ کی بے چینی اور بے قراری کو بیان کیا گیا۔ کیا امت کے درد میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی سے اور اپنے نبی کے کام سے نسبت عطا فرمائے، تعلق عطا فرمائے اور اس میں ہمیں ترقی عطا فرمائے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، یہ آہستہ آہستہ چیزیں ملیں اور پھر جب یہ توحید اور رسالت پھر آخرت آدمی کو نظر آنے لگتی ہے، جب آدمی اللہ رسول کے ارشادات پر قدم اٹھا دیتا ہے تو پھر آخرت جنت نظر آنے لگتی ہے، جنت نظر آنے، جنت کی نعمتیں نظر آنے لگتی ہیں، جنت کے عجائب نظر آنے لگتے ہیں، جنت کی میرے بھائیو بزرگو دوستو درجات نظر آنے لگتے ہیں، جنت کے محلات نظر آنے لگتے ہیں۔ وہ ہے نا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ کے نبی کے پاس، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل دنیا کی لذتوں سے مڑ گیا، مجھے دنیا میں مزہ ہی نہیں آتا، جی نہیں لگتا۔ آپ نے فرمایا ہر قول کی کوئی دلیل ہوتی ہے، تیرے قول کی کیا دلیل ہے؟ میرا دل دنیا کی لذتوں سے مڑ گیا ہے، کیا دلیل ہے اس بات کی؟ کہنے لگے ساری رات تہجد پڑھتا ہوں، سارے دن روزہ رکھتا ہوں، ساری رات تہجد پڑھتا ہوں، سارے دن کیا کرتا ہوں؟ روزہ رکھتا ہوں۔ گویا کہ اللہ کا عرش میری آنکھوں کے سامنے۔ یہ ایمان کی علامت بیان کر، یہ ایمان کی حقیقت بیان کر، یہ اندر کی بات بیان کر رہے ہیں اللہ کے نبی سے۔ ساری رات تہجد پڑھتا ہوں، سارے دن روزہ رکھتا ہوں، گویا کہ اللہ کا عرش میری آنکھوں کے سامنے اور میں جنت میری آنکھوں کے سامنے ہے اور جہنم میری آنکھوں کے سامنے۔ میں جنت والوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، جہنم والوں کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ کہاں پر؟ زمین پر۔ آپ نے فرمایا تو نے صحیح چیز کو پہچانا،
اس کا مفہوم اور خلاصہ ہے انہیں صحیح چیز کو کہتا ہے، اسے بچائے رکھنا، کیا کہا؟ اسے بچائے رکھنا، اپنے دل کو گندا نہ کرنا، اپنے دل کے اندر حسد، بغض اور کینہ اور تکبر نہ پیدا کرنا، کہیں یہ مایا تجھ سے چھن جائے۔ اللہ کے نبی کے ارشادات میں ہے انسانوں میں بدترین انسان وہ ہے جو کسی کے عذر، کوئی عذر کرے اسے قبول نہ کرے، کوئی معافی مانگے اسے معاف نہ کرے، کوئی معافی مانگے اسے معاف نہ کرے، کوئی عذر کرے اسے قبول نہ کرے، کسی سے گناہ ہو جائے اسے بھی اندر انداز نہ کرے۔ فرمایا بدترین انسانوں میں سے یہ انسان ہے۔ ایک آدمی سے عذر کر رہا، نہیں میرے سے غلطی، اسے کوئی غلطی نہیں، تمہیں سے نہیں قبول، اچھا چلو معاف، کتنی بڑی چیز معاف کرنا، درگزر کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اپنے دل کو وسیع کرنا، اپنے دل کو وسیع کرنا، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، اور جو احسان لوگ تم پر کریں ان کے احسان کا بدلہ دینا، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، جن پر تم احسان کرو ان سے احسان کی امید نہ رکھنا، اور جنہوں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے ان کے ساتھ بھی احسان کرنا۔ جو تمہارے اوپر لوگوں نے احسان کیا ان پر احسان کرنا، اور جنہوں نے تم نے جن پر احسان کیا ان سے احسان کے بدلہ نہ لینا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جن پر تم نے احسان کیا ان سے احسان کی امید نہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا۔ اس سے کیا ہوگا؟ ترقی ہوگی، ترقی ہوگی، درگزر کرنا، معاف کرنا، وسعت اپنے اندر کو وسعت دینا۔ کتنی وسعت دینا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات کو پڑھنا، نکتہ چینی نہ کرنا، بد کلامی نہ کرنا، کسی کو برا نہ کہنا، اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کرنا۔ اس سے آخرت بنے گی، اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی مستحضر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق۔ جتنی محنت کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اتنا آگے بڑھاتا چلے گا۔ پھر کسی سے امید نہ کرنا، ان اجریہ الا اللہ، تمام اعمال کا اجر صرف اللہ سے، تمام نیکی کا اجر کس سے دینا؟ اللہ سے۔ کسی کے لیے نہ کرنا، کسی سے احسان نہ جتانا، کسی کے اوپر احسان نہ جتانا، کسی سے احسان کی امید نہ رکھنا، دوسروں پر احسان کرتے رہنا، اور جب خود احسان کی ضرورت پڑے تو حق تعالیٰ شانہ کی طرف متوجہ ہو۔ کس کی طرف متوجہ ہونا؟ اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی بات کو خوب جانا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی بات کو خوب جانا۔ وہ بہت بڑے کریم ہیں، وہ اندر کے بھیدوں سے واقف ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں، فرماتے ہیں، نہ تو تمہارا گوشت ان کے پاس جاتا ہے نہ خون جاتا ہے، وہ تو تمہارے دل کا تقویٰ ہے جو ان کے پاس پہنچتا ہے۔ بولو بھائی کیا ہے؟ کیا ہے؟ وہ تمہارے دل کا تقویٰ ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا، اور یہ کہنا کہ میری نماز، میرا روزہ اور میری سب عبادت صرف اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا، اور میرا جینا مرنا بھی اللہ کے لیے، للہ رب العالمین۔ ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور انتظار کرنا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں جنت عطا فرماتا ہے، بہت قریب ہے۔ اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کریں، کوشش کریں ہر نماز کے بعد سورہ بقرہ کی آیت کریمہ کا اہتمام کریں، آمن الرسول کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ علماء نے لکھا ہے
جو شخص ہر نماز کے بعد اہتمام سے آیت الکرسی پڑھے قریب ہے، فرمایا موت حائل ہے اس کے جنت میں جانا ہے، جو ہی یہ مرا فوراً جنت میں داخل ہو۔ اعمال کا اہتمام، اعمال پر یقین کرنا اور اللہ کی طرف متوجہ رہنا، جو بھی نیکی کریں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کریں اور اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر کریں، اور صرف اللہ تعالیٰ سے، صرف اخلاص سے، صرف اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ میرا مالک اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، یہ عبادت صرف اللہ کے لیے ملے گی، اور اپنے آپ کو ٹٹولتے رہنا، جب حالات آئیں اور جب ڈگمگائیں اور جب ادھر ادھر کو ہوں تو فوراً متوجہ رہنا، یا اللہ میری مدد، یا اللہ، یا اللہ میں تیری مدد کا محتاج ہوں، یا اللہ میری مدد، یا اللہ اپنی متوجہ، اپنی مدد کو میرے ساتھ شامل حال۔ حدیث میں آتا ہے جب آدمی سفر پر جاتا ہے اور گھر سے باہر نکلتا ہے اور وہ یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اس کے کام جو بکھرے ہوئے ہیں وہ سنوریں گے اور اس کی مدد ہوگی۔ تو اس یقین کے ساتھ گھر سے نکلے، اس یقین کے ساتھ گھر سے نکلے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جتنا جان، جتنا مال، جتنا وقت اللہ کے راستے میں لگتا چلا جائے گا اتنی یہ تمام چیزیں اندر آتی چلی جائیں گی، ایمانیات، عبادات، اخلاق، معاملات اور معاشرت، یہ تمام چیزیں اندر پنپتی چلی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کا قرب آتا چلا جائے گا اور اللہ کی محبت اترتی چلی جائے گی اور دنیا میں حیثیت آتی چلی اللہ تعالیٰ شان نے اپنے فضل سے دین کی مبارک نسبت پر جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت تک اس مبارک محنت میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بھروسے سنا ہے اس کام میں لگنے والے تو بہت ہوتے ہیں لیکن لگے رہنے والے تو بہت کم ہیں۔ لگنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن لگے رہنے والے بہت کم ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ لگے لگے مر جانے والے اس سے بھی کم ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس مبارک محنت سے کا مقصد اللہ کی ذات عالی سے تعلق قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا اپنی ذات سے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا اور اللہ کی ذات عالی کو پہچاننا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت کا نور عطا فرمائے، کیونکہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے اور دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں وہ سب دنیا سے گئے ہیں، اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے تمام انسانوں کو آ کر ایک ہی سبق دیا ہے کہ لوگوں اللہ کو ایک مان لو اور میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے تسلیم کرو، اور یہ دنیا آخرت کی تیاری کرنے کی جگہ ہے۔ یہ دنیا آخرت کی تیاری کرنے کی جگہ ہے اور اصل رہنے کی جگہ آخرت ہے۔ اصل رہنے کی جگہ کہ وہ آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی قدرت کا یقین، اس کی وحدانیت کا یقین، اسی کی ذات سے ہونے کا یقین اور اس کے غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین۔ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی شکل کے اعتبار سے، چاہے پہاڑ ہو، چاہے دریا ہو، چاہے سمندر ہو، کوئی بھی ہو، اس کا یقین دل کے اندر بٹھانا اور دل کے اندر لانے کے لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بولنا۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی بنیادی محنت توحید، رسالت اور آخرت، یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دی۔ توحید،
رسالت اور آخرت، توحید، رسالت اور آخرت۔ ہماری یہ پہلے دن سے لے کر اخیر دن تک کی محنت یہ۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، وہ کتنے بڑے ہیں، ان کے برابر کوئی نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے، ساری کائنات انہی کی ہے، ساری دنیا پر انہی کا قبضہ ہے، وہی اول ہیں، وہی آخر ہیں، وہی ظاہر ہیں، وہی باطن ہیں، انہی کا وجود حقیقی وجود ہے۔ تو یہ اللہ کی بڑائی کا دل کے اندر اتارنا، یہ سب سے پہلے محنت۔ دنیا کی تمام چیزیں اندر سے نکل جائیں، ایک اللہ کی ذات کا یقین دل کے اندر پیدا ہو کہ مجھے نفع پہنچانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، مجھے نفع پہنچانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، مجھے نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، مجھے عزت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، میرا امتحان یہ اللہ کی طرف سے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہو، ہر حال کچھ بھی ہو، حال تو اسی لیے ڈالا جاتا ہے کہ حال میں امر کو پہچانا، حال کے امر کو پہچاننا۔ ایک حال آیا ہے، اس حال میں ہمیں کیا کرنا، اس کی تحقیق میں لگنا، گھبرانا نہیں، اکرانا نہیں، نہ گھبرانا نہ اکرانا، ڈرتے رہنا، مانگتے رہنا، متوجہ رہنا، اللہ تعالیٰ کی مدد کا سوال کرنا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے منتظر رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع بموقع جب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے تو آپ آسمان کی طرف متوجہ رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا انتظار کرتے۔ کہ میرا مالک اللہ، میرا خالق اللہ، میری مدد کرنے والا اللہ، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی نہیں دینے والا۔ ہر حال میں اپنے دل کو ٹٹولنا، متوجہ رہنا۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں جب آپ کی بتائی ہوئی اور آپ کی ارشاد فرمائی ہوئی دعائیں پڑھیں تو پہلے آپ پر درود پڑھنا۔ کیا پڑھا کریں؟ درود پڑھا، درود شریف پڑھا، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کی بتائی ہوئی ارشاد فرمائی ہوئی دعائیں پڑھنا۔ یہ اللہ کے نبی کا حق ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستوں، کیونکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اطمینان کی جگہ نہیں ہے، یہ تو امتحان کی جگہ ہے۔ قدم قدم پر امتحان، قدم قدم پر امتحان۔ اس امتحان جب کوئی حال آئے تو اس حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا، نماز کی طرف متوجہ ہونا۔ آتا ہے نا روایت میں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب کوئی حال متوجہ ہوگا تو آپ فوراً نماز کی طرف مشغول ہو جائیں اور اپنے گھر والوں کو نماز کی ترغیب دیتے۔ اور قرآن پاک کی آیت وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اپنے گھر والوں آپ نماز کا حکم کرتے، نماز کی طرف متوجہ کرنا کہ جب کوئی حال آئے تو جلدی سے اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ کیا کرو؟ نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، سجدہ ریز ہو جاؤ کہ یہ حال آیا ہے تو اب کیا کریں کہ حال آیا ہے تو حال کے امر کا کیا، کہ حال کا امر ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا سب سے محبت کی شان نماز۔ اس لیے گھبرانا نہیں۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی دولت عطا فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور اس مبارک عالی محنت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں لگنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارا کمال ہے نماز پڑھنا، ہمارا کمال ہے، بس
پڑھنا ہمارا کمال ہے، اللہ کا نام لینا ہمارا کمال ہے، بولو بھائی ہمارا کمال ہے کہ نہیں تمہارا کمال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ چلے میں جانا ہمارا کمال ہے، بولو بھائی 4 مہینے لگانا ہمارا کمال ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی شکر ادا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا۔ داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ میں ارشاد فرمایا کہ شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، شکر کرنے والے، اے داؤد شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ تو کہیں خدا نہ خواستہ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جائے کہ جو شکر کرنے والوں میں ہو، جو شکر نہ کرنے والے ہوں، جو شکر نہ کرنے والے ہوں۔ شکر کرنا سیکھیں، اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ ایمان کا ملنا اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان فرمایا، ہمیں ایمان کی دولت عطا، یقین کی دولت عطا، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رکوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پاک ذات کے نام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، کتنی پاک ہے، کتنی پاک ہے۔ الحمدللہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کی تعریف کتنی، اللہ اکبر، سب سے بڑی ذات اللہ۔ جب اللہ کا نام لے تو دنیا کی ہر چیز ہمیں چھوٹی نظر آتی ہے، یہ بھی چھوٹی، یہ بھی چھوٹی، یہ بھی چھوٹی، یہ بھی چھوٹی، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ سب سے بڑا، لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں۔ اللہ کی بڑائی دل کے اندر اترتا ہے، اللہ کی عظمت دل کے اندر اترتا ہے۔ حق تعالی شانہ کی ذات ہر وقت مستحضر ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، میرا اللہ مجھے، بولو بھائی دیکھ رہا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، میرے سجدوں کو دیکھ رہا، ان کھوکھلے سجدوں کو دیکھ رہا، اس کھوکھلے ذکر کو سن رہا، اندر میں کچھ باہر میں کچھ، ایمان کے دعوے، یقین کے دعوے اندر سے کھوکھلا ہوا نہیں۔ ہم سب بے حیثیت ہیں، اللہ کی ذات ہی حیثیت ہے۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ بولو بھائی ہماری کیا حیثیت؟ سن رہے ہیں؟ سننے میں بھی مجاہدہ اختیار کریں، جب سننے میں مجاہدہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے پھر میرے بھائی بزرگوں دوستوں توفیق ملتی ہے عمل پر۔ اب تو سننے میں بھی مجاہدہ نہیں کرتے، جتنی ہمت ہو سکے اتنی طاقت کا استعمال کریں، جتنی طاقت ہے اتنا لگائیں، سننے میں طاقت لگائیں، بولنے میں طاقت لگائیں، سمجھنے میں طاقت لگائیں، بیٹھنے میں طاقت لگائیں، اپنے آپ سے مجبور نہ ہو، اپنے آپ کو کمزور نہ کریں، اس لیے چوکنے ہو کر بیٹھے، متوجہ ہو کر بیٹھے۔ اللہ کی بات چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ ہمیں اپنے فضل سے اپنی ذات عالی کا استحضار، بہت بڑی چیز، بہت بڑی بات، بہت مشکل سے ملتی ہے، بہت جلدی چلی جاتی ہے، بہت مشکل سے ملتی ہے، بہت جلدی چلی جاتی ہے، بہت قربانیوں سے ملتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا، اتنی جلدی نکل جاتا ہے۔ بھائی سن رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خوب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، اس لیے ہمارے بھائی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات فرماتے تھے جہاں یہ دور فتن ہے وہیں یہ دور رحمت ہے۔ فرماتے جہاں یہ دور فتن ہے وہیں یہ دور رحمت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اندر اس دعوت کی عظیم و شان محنت میں ہمیں لگا دیا اور اس دعوت کی مبارک محنت میں کو چالو فرما۔
غور کریں، تصور کریں اور اندازہ قائم کریں میرے بھائی بزرگ دوستوں، ان حضرات کے کوڑھن کا اور ہمارے ان حضرات اکابر کی کوڑھن اور بے چینی اور بے قراری کا، جو امت کی بے حالی پر جو ہے آنسو بہا رہے تھے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور آپ کی دعائیں اور آپ کی قربانی اور آپ کے رونے کے طفیل اس امت کو اس زمانے میں یہ دعوت کی مبارک محنت بہت بڑی محنت ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت قدر کرنے کی ضرورت ہے، بہت قدر کریں، بہت قدر کریں۔ جتنی قدر کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا آگے بڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اور قدر وہ کرتا ہے جو محنت میں چلتا رہتا ہے، قربانی دیتے رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستوں، جو ہم اس راہ میں چل رہے ہوں، قربانی دے رہے ہوں، اس مبارک محنت کے اور اس مبارک کام کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہوں، اسی درجے ہمارے اندر اللہ کی ذات کا یقین بڑھ رہا ہے۔ یہ دیکھا جائے اتنا یقین بڑھ رہا ہو، دنیا کی محبت نکل رہی ہو، دنیا سے دور بھاگ رہے ہو، دنیا کی عیش و عشرت سے دل نہ لگ رہا ہو، دنیا کے اندر رہنا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے جتنا رہنا ہے اور جتنا مقدر ہے اتنا رہنا ہے، لیکن میرے بھائی بزرگو دوستو، ایمان کی علامت یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اتنی بڑھتی جا رہی ہے، آخرت کا استحضار اتنا بڑھتا جا رہا ہو، دنیا کی بے رغبتی بڑھتی جا رہی ہو، آخرت کا استحضار بڑھتا جا رہا ہو، جنت اور جنت کی نعمتوں کا استحضار بڑھتا جا رہا ہو، حق تعالی شانہ کی محبت دل میں بڑھ رہی ہو، اس کے ذکر کی لذت پیدا ہوتی جا رہی ہو، اس کے نام لینے میں لطف آتا جا رہا ہو، نماز میں جی لگ رہا ہو، تسبیح پڑھنے میں جی لگ رہا ہو، اس کی بڑائی بولنے میں جی لگ رہا ہو، جب سبحان ربی العظیم کہیں تو دنیا کی ساری چیزیں ہیچ نظر آ رہی ہو اپنے عظمت والے رب کے سامنے، اپنے رب اعلیٰ کے سامنے دنیا کی ہر چیز چھوٹی نظر آ رہی ہے، حقیر نظر آ رہی ہے، ذلیل نظر آ رہی ہو، ملعون نظر آ رہی ہو۔ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب ملعون ہے بجز عالم اور طالب علم، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وہ قریب، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کا خوف دل کے اندر بڑھتا جا رہا ہو، اپنے گناہوں پر ندامت بڑھتی جا رہی ہو۔ جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ شریف میں ذکر فرمایا، وہاں فرمایا کہ یہ آخرت والے تھے، یہ ڈرنے والے تھے، یہ دبنے والے تھے، یہ دب کر رہنے والے۔ کیا مطلب؟ یہ اللہ سے ڈرنے والے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی دب کر رہتا ہے۔ بولو بھائی، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ تو اچھل کر چلتا، کود کر چلتا، تکبر میں چلتا، گھمنڈ میں پہ چلتا، بڑائی اندر میں پیدا ہوتی۔ میرا ایک حدیث پاک ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں یہ ذکر تھا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ شریف میں انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا، وہاں فرمایا کہ وہ دب کر رہتے، وہ ڈر کر رہتے، وہ آخرت والے تھے۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل من الصالحین، یہ صالحین کی جماعت، یہ سب کے سب صالح ہیں، یہ سب کے سب فرما بردار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت اور آخرت کو فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام۔ میرے بھائی بزرگ دوستوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی بینائی خراب ہو گئی تو مسجد میں تشریف لے جا رہے تھے، کچھ لوگوں کے ہنسنے کی آواز کان میں پڑی تو فرمایا کون ہیں؟ تو کچھ بتایا گیا کہ فلاں ہیں، کہ اگر ان کے دل میں تقویٰ ہوتا اور ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا تو یہ ایسے نہ کرتے، یہ ایسے نہ کرتے۔ اللہ کے بہترین بندے وہ لوگ ہیں جن کو اس کے ذکر نے، اس کے خوف نے چپ کر دیا۔
جن کو اس کے ذکر میں، اس کے خوف میں، اس کی بڑائی میں چپ کر دیا۔ حالانکہ نہ وہ گونگے نہیں ہیں، فصیح لوگ، بہت بولنے والے، لیکن ان کی علامتیں بیان۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا استغفار کرے۔ بہت مختصر سی زندگی ہے، بہت مختصر سی زندگی ہے، کوئی بھروسہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں۔ بھائی تو خیر صاحب کا وہ چند اشعار، وہ چند جملے بار بار یاد آتے ہیں۔ آتے ہوئی اذان، جاتے ہوئی نماز، اتنی قلیل زندگی آئے چلے گئے۔ بہت مختصر سے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اتنی قلیل زندگی آئے چلے گئے، کوئی بھروسہ نہیں۔ دھوکے میں ہے، دھوکہ، دنیا دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پاس، مکڑی کا جال، کھیل تماشا، کوئی حیثیت نہیں۔ ایک نہیں، 100 نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں واقعات ہیں سلف صالحین کے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ایک واقعہ سنا زندگی بدل گئی، وہ ہے نا بنو امیہ میں محمد بن موسیٰ سلیمان ہاشمی کا واقعہ لکھا ہے۔ وہ نشے میں چور رہتا اور اسی طریقے سے 27 سال گزر گئے شراب پینے پلانے کی مجلس میں، اور بے پناہ خرافات اور بے پناہ گناہ اور نہ جانے کیا کیا اس کی مجلس میں، اور بے پناہ اس کے پاس دولت۔ علماء نے لکھا ہے 3,03,000 سالانہ سونے کے درہم، سونے کے دینار، اشرفی اس کی سالانہ انکم تھی، 3,03,000۔ 1,81 کروڑ 80 لاکھ سالانہ اس کا انکم تھی۔ کتنی؟ علماء نے لکھا 1 ارب 81 کروڑ